آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہا ہوں جو عالمی فوجی طاقت کے توازن کو چیلنج کر رہا ہے۔ کیا واقعی امریکہ کی فوجی برتری کا غرور اب اس کے لیے خطرہ بن چکا ہے؟ یہ سوال اس وقت مزید اہم ہو گیا جب امریکی فوج کے سابق افسر اور عسکری تجزیہ کار اسٹینسلاو نے حالیہ جنگوں کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک ایسا موقف پیش کیا جس نے دفاعی ماہرین کے درمیان نئی بحث چھیڑ دی۔ ان کے مطابق مسئلہ صرف ہتھیاروں کا نہیں بلکہ سوچ اور حکمت عملی کا ہے۔ سر جنگ کے خاتمے کے بعد جب یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کے واحد سپر پاور بن کر ابھرا تو واشنگٹن میں ایک مضبوط یقین پیدا ہو گیا۔ اس کی فوجی طاقت ناقابل شکست ہے اور یہی وہ ذہنیت تھی جسے اکثر ماہرین امریکی استشنائز یعنی امریکن ایکسپیڈیشنلزم کا نام دیتے ہیں۔ اس سوچ کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ نے یہ فرض کر لیا کہ اس کے ہتھیار اور جنگی نظام ہمیشہ دنیا سے آگے رہیں گے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوئی طاقت اپنی برتری کو مستقل سمجھنے لگتی ہے تو وہ اکثر نئی ٹیکنالوجی اور بدلتی ہوئی جنگی حکمت عملی کو نظر انداز کرنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر 2003 میں جب عراق وار کے دوران امریکی افواج نے عراقی فوج کو شکست دی تو اس کامیابی نے واشنگٹن کے فیصلہ سازوں کو یہ یقین دلایا کہ ان کی فوجی برتری کئی دہائیوں تک چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اس جنگ میں عراقی فوج کے پاس زیادہ تر پرانے سفید دور کے ہتھیار تھے جنہیں امریکی جدید ٹیکنالوجی نے بہت آسانی سے شکست دے دی، لیکن اسی کامیابی نے ایک خطرناک خود اعتمادی بھی پیدا کر دی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اس دور میں امریکہ نے اپنے کئی اہم نظاموں کی ترقی کی رفتار کم کر دی، خاص طور پر زمینی جنگ کے لیے استعمال ہونے والے ٹینکوں اور فضائی دفاعی نظام میں۔ مثال کے طور پر امریکی فوج کا مشہور ٹینک MI ابرامز اگرچہ آج بھی طاقتور سمجھا جاتا ہے مگر اس کی بنیادی ڈیزائن کی جڑیں سر جنگ کے زمانے میں جاتی ہیں، اور اسی طرح فضائی دفاع کے کئی نظام بھی وہ رفتار نہیں پکڑ سکتے جو جدید جنگی ماحول کا تقاضا تھی۔ اسی دوران دنیا کے دوسرے ممالک خاموشی سے اپنی حکمت عملی بدل رہے تھے، خاص طور پر رشیا اور ایران جیسے ممالک نے کم لاگت مگر انتہائی مؤثر ٹیکنالوجی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اور یہی وہ مقام تھا جب گراؤنڈ جنگ نے عالمی جنگی حکمت عملی کو بدلنا شروع کیا۔ آج کے میدان جنگ میں مہنگے لڑاکا ہتھیاروں ٹینکوں کے ساتھ ساتھ سستے مگر خطرناک ڈرون بھی فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے تیار کردہ شاہد 136 جیسے ڈرون نے دنیا کو یہ دکھایا کہ چند ہزار ڈالر کی ٹیکنالوجی بھی لاکھوں ڈالر کے دفاعی نظام کو چیلنج کر سکتی ہے۔ اسی طرح یوکرین کی جنگ نے بھی ثابت کیا کہ ڈرونز اور الیکٹرانک جنگی نظام اب میدان جنگ کا مرکزی حصہ بن چکے ہیں۔ اس جنگ میں یوکرین اور رشیا دونوں نے ہزاروں ڈرون استعمال کیے جنہوں نے ٹینکوں، توپ خانوں اور حتیٰ کہ فضائی دفاعی نظاموں کو بھی نشانہ بنایا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس نئی حقیقت نے امریکہ کو ایک مشکل سوال کے سامنے کھڑا کر دیا ہے: کیا اس کے مہنگے اور پیچیدہ ہتھیار سستے مگر مؤثر ٹیکنالوجی کے سامنے کمزور پڑ سکتے ہیں؟ اسٹینسلاو کاروپوونگ کے مطابق مسئلہ یہ نہیں کہ امریکہ کے پاس طاقتور ہتھیار نہیں ہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے طویل عرصے تک یہ فرض کر لیا کہ اس کے حریف کبھی اس سطح تک نہیں پہنچ پائیں گے جہاں وہ اسے چیلنج کر سکیں۔ اسی دوران چین، روس اور ایران جیسے ممالک نے اپنے وسائل کو نئی ٹیکنالوجی پر مرکوز کیا، خاص طور پر ہائبرڈ وارفیئر، سائبر جنگ اور ڈرون ٹیکنالوجی پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں جنگ کا انداز بدل چکا ہے۔ اب میدان جنگ صرف ٹینکوں، جنگی جہازوں کا نہیں بلکہ سائبر سافٹ ویئرز، مصنوعی ذہانت، سستے ڈرونز اور الیکٹرانک جنگی نظاموں کا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے اگر کوئی طاقت صرف اپنی پرانی کامیابیوں پر انحصار کرتی رہے تو وہ نئی حقیقتوں کو سمجھنے میں پیچھے رہ سکتی ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ اب بھی دنیا کے سب سے بڑے دفاعی بجٹ اور جدید تحقیقاتی نظام کا مالک ہے، اور اگر وہ اپنی حکمت عملی کو تیزی سے تبدیل کرے تو وہ دوبارہ اس ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سب سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا واشنگٹن اس تبدیلی کو وقت پر سمجھ پائے گا یا نہیں، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ عالمی طاقتیں صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کی دوڑ میں بھی بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اب اصل سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یونائٹڈ اسٹیٹس اب بھی دنیا کی واحد سپر پاور ہے یا جدید جنگی ٹیکنالوجی کی اس نئی دور میں طاقت کا توازن آہستہ آہستہ بدل رہا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ ایران جنگ میں جو یونائٹڈ اسٹیٹ کا نقصان ہوا ہے ایک کمزور سستے ڈرون نے جو امریکہ کے بڑے مہنگے سسٹمز کو تباہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔